الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 34، عالم امر کے جواہر خمسہ، 5 لطیفوں کو حتی الامکان شرح و تفصیل کے ساتھ بیان میں، یہ بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا تھا۔ دونوں جہاں کی سعادت کا حاصل ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر وابستہ ہے۔ وہ فلسفی جس نے اپنی بصیرت کی آنکھ میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کا سرما نہیں لگایا، وہ عالم امر کی حقیقت کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہے اور فلسفیانہ سوچ رکھتا ہے، وہ عالم امر کے حقائق کو نہیں دیکھ سکتا۔ چاہے کہ اس کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کا شعور ہو۔ یہ اصل میں حضرت باتوں میں بہت بڑی بات کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ لوگ کو اس کا بنیاد معلوم نہیں ہوتا تو وہ گول کر جاتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ جو یونانی لوگ وجوب تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا بڑے بڑے فلسفیانہ باتیں کرتے تھے، تو حضرت نے اس پہ چھوڑ کیے۔ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ سرما نہیں لگایا، تو وہ وجوب تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات تو وہی ہم کہہ سکتے جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا، اور جو اپنے بارے، کیونکہ باقی تو جان نہیں سکتے، تو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو خود فرمایا وہ تو کوئی اور آدمی کہہ نہیں سکتا، وہی کہہ سکتے جو نبی ہوگا۔ تو نبی کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا، یہ حضرت نے فرمایا۔ اس کی کوتاہ نظر صرف عالم خلق پر لگی ہوئی ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے بس اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہاں بھی نامکمل ہے۔ جن 5 جواہر کو اہل فلسفہ نے ثابت کیا وہ سب عالم خلق میں سے ہیں۔ نفس اور عقل کو جو انہوں نے مجردات یعنی جو مادہ سے پاک سمجھا ہے، یہ ان کی نادانی ہے۔ نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ برائی کی طرف بہت امر کرنے والا ہی ہے، جو کہ تزکیہ رذائل سے پاک کرنے کا محتاج ہے، اور اس کی اہمیت ذاتی طور پر کمینگی اور پستی کی طرف ہے، کیونکہ قرآن نے جو ان کے بارے میں بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اب ظاہر مطلب ہے کہ تو قرآن نے جو کہا یا گزشتہ انبیاء نے کہا وہی بات صحیح ہوگی نفس کے بارے میں، مطلب باقی لوگوں کی باتیں تو صحیح نہیں، انہوں نے کیا اندازہ لگانا ہے؟ ہاں جی، اچھا، اور ایک عالم امر کے ساتھ کیا نسبت ان کا؟ اچھا، اور اس کو عالم امر کے ساتھ کیا نسبت، اور تجرد کے ساتھ کیا نسبت؟ یہ مجرد نہیں ہے۔ اچھا، اور عقل خود معقولات میں سے سوائے ان امور کے جو محسوسات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے محسوسات کا حکم پیدا کر لیا اور کچھ ادراک نہیں کرتی، لیکن جو امر محسوسات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے اور جس کی نظیر و مثال مشاہدات میں ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ عقل کی اپنا سمجھ کچھ بھی نہیں، وہ تو اس کو جو معلوم ہو جاتا ہے اسی کے بارے میں بات کر سکتا ہے جو سامنے ہے، اس کے بارے میں تو باقی چیزوں کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ جیسے سافٹ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر کو جو آپ ڈیٹا دیں گے اس ڈیٹا کے مطابق جواب دے گا، وہ ڈیٹا کے مطابق آپ کو جواب دے گا، تو سافٹ ویئر ہے، مطلب جو عقل ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ وہ فرمایا بلکہ انہوں نے وہ عقل ادراک میں نہیں آتا، اور اس کی بندش عقل کی کنجی سے نہیں کھلتی، اس لیے کہ اس عقل کی نظر بے چونی کے احکام معلوم کرنے سے کوتا ہے، جو چیز اس کے رینج سے باہر ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور غیب محض میں گمراہ ہے، اور یہ عقل کے عالم خلق سے ہونے کی علامت ہے۔ غیب محض سے میں کیا مراد ہے؟ یؤمنون بالغیب، قرآن پاک میں جو آتے ہیں بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ بالکل ساری باتیں، ایک تو ایمان بالغیب ہے، پھر ایمان بالوحی ہے، ہاں جی، اور پھر یقین بالآخرت ہے، اور پھر اعمال، یہ پہلے بات اس پر فلاح بتایا گیا ہے۔ ایمان بالغیب، ایمان بالوحی، اور یقین بالآخرت، اور اعمال، اس پر فلاح بتایا گیا ہے، اس پر فلاح بتایا گیا۔ تو عقل سے تو یہ ایمان بالغیب والی بات ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ایمان کدھر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اور عقل کدھر ہوتا ہے؟ دماغ میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عقل
مطلب جو ایمان بالغیب ہے وہ عقل کا ڈومین ہی نہیں ہے، عقل کا ادھر گزر ہی نہیں، تو کیسے مطلب وہ جو ہے نا وہ ایمان بالغیب تک جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ عقل فضول ہے، فضول نہیں ہے، عقل کا اپنا کام ہے. جو کام عقل کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے، اور جو نہیں کر سکتی اس میں بولنا نہیں چاہیے، اس میں بولنا نہیں چاہیے. ہاں جی. اب مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک خادم ہے، اس خادم کو کہا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور بادشاہ ایک ڈسکشن کر رہا ہے کسی وزیر کے ساتھ یا کسی اور حاکم کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اور یہ ملازم اس میں بولنے لگے. اس کے چاہو تو جو کام تجھے بتائے کہ کرو، ادھر نہ بولو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو عقل اس طرح ہے. تو عقل کو جو خدمت دی جاتی ہے اس کو وہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ مطلب اس کی خدمت کے بغیر نہیں، وہ ظاہر ہے اس کو ایک ضرورت ہے. لعلکم تعقلون، یہ جو بار بار آتا ہے یہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو فضول تو ہم نہیں سمجھیں گے. البتہ یہ کہ اس کا اپنا میدان ہے. اب میں ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتا ہوں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ تم عقل سے کام نہ لو. اس کا کام ہے، وہ عقل سے کام لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ نہیں لے گا تو کسی کو قتل کر لے گا، مار دے گا اس کو. ہاں جی. تو اس کے لیے ضرورت ہے. لیکن جو کام مثال کے طور پر قرآن میں نہیں آیا، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بس یہ میں اپنے عقل کے دور سے معلوم کر لیتا ہوں، تو یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے، اس وہاں پر عقل نہیں چلے گا. عالم امر کا رخ بے چونی کی طرف اور اس کی توجہ بے چگونی کی طرف ہے. بے چون و بے چگون اس کو کہتے ہیں جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، جس کو انسان اپنے وسائل سے جان نہیں سکتا. عالم امر کی ابتدا مرتبہ قلب ہے، اور قلب کے اوپر روح، اور روح کے اوپر سر، اور سر کے اوپر خفی، اور خفی کے اوپر اخفا ہے. اگر عالم امر کے 5 مراتب کو جواہر خمسہ کہے تو اس کی گنجائش ہے، اور فلسفی نے چند ٹیکریوں کو جمع کر کے اپنے نظر کی کوتاہی کے باعث اس کو جواہر سمجھ رکھا ہے، ان کو جواہر سمجھ لیا. عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا حاصل کرنا، ان کے حقائق پر اطلاع پانا، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کامل فرمان برداروں کو حاصل ہے. جب عالم صغیر یعنی انسان کے اندر عالم کبیر کی ہر چیز کا نمونہ موجود ہے، تو عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصول ثابت ہیں. عالم کبیر کائنات کو کہتے ہیں، اور عالم صغیر ہر انسان ہے. جب اچھا، انسان کے قلب کی طرح عرش مجید عالم کبیر کے ان جواہر خمسہ کا مبدا ہے. یعنی قلب جس طرح عالم امر کا مبدا ہے، اس طرح عالم کبیر کا مبدا عرش مجید ہے. اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کو بھی اللہ تعالیٰ کا عرش کہتے ہیں، اور جواہر خمسہ کے باقی مراتب عرش کے اوپر ہیں. عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ کا واسطہ ہے. عالم کبیر میں یعنی کائنات کا جو خلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش سے نیچے ہے، اور جو امر ہے وہ اوپر ہے. سمجھ میں گئے نہیں؟ بالکل درمیان میں واسطہ ہے، برزخ. تجلیات عرش پہ ہو رہی ہوتی ہے نا، تجلیات کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ عالم امر کی ہے. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا وہ، اور پھر ٹرانسفر کہاں ہوتی ہے؟ عالم خلق میں ٹرانسفر. تو درمیان میں کیا ہے؟ وہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ برزخ. عالم کبیر میں عرش عالم خلق و عالم امر کے درمیان برزخ ہے، جس طرح عالم صغیر میں انسان کا قلب عالم خلق و عالم امر کے درمیان برزخ ہے. ٹھیک ہے. قلب و عرش اگرچہ بظاہر عالم خلق میں ہے، لیکن حقیقت میں عالم امر سے ہے، اور بے چونی بے چگونی کے بیوقوف ہونے سے کچھ حصہ رکھتے ہیں. ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر مطلع ہونا اولیاء اللہ میں سے کاملین کے حق میں ثابت ہے، جو مراتب سلوک کو تفصیل کے ساتھ طے کر کے مرتبہ نہایت النہایت تک پہنچ گئے ہیں. حضرت نے فرما دیا نا اس میں نہایت النہایت. نہایت النہایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بدایہ کو، نہایت کو بدایہ میں درج کرنا، وہ نہیں، وہ تو ابتدا ہے، وہ تو جذبہ ہے. لیکن یہ نہایت النہایت یعنی تمام جو ہے مطلب یعنی جو لطائف ہیں ان کو طے کر کے اور پھر سب سلوک مکمل کر کے وہ اس تک انسان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا.
ہر گدائے مرد میداں کے شود، پشے آخر سلیماں کے شود، نہیں ہوتا بکاری مرد میداں کہ مچھر بن نہیں سکتا سلیماں۔ اور اگر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی صاحب دولت کی بصیرت کی آنکھ کو مرتبہ وجوب کی تفصیل کے لیے بقدر امکان کھول دیں تو وہ بھی اس مقام میں ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کرتا ہے اور عالم صغیر و کبیر ان جواہر کے ان حقیقی جواہر کے ضلال کی صورت میں معلوم کر لیتا ہے، اور عالم صغیر و کبیر کے ان جواہر کو ان حقیقی جواہر کے ضلال کی صورت میں معلوم کر لیتا ہے۔ جو حقیقی جواہر ہے ان کے ضلال این کار دولت کنو تاکرا رسد، یہ ہے عظیم کام ملے دیکھیے کسے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ جب عالم امر کے حقائق کا ظاہر نہ کرنا اس کے پوشیدہ معنی اور دقیق مطالب کی وجہ سے ہے تو پھر ہر کوتا نظر شخص سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ راسخ العلم حضرات جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے، جو کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو علم اسرائیلائی سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے کہ شرط سے مشرف ہے، وہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ ہنی الارباب النعیم نعیمہا، مبارک منعموں کو ان کی نعمت، مسئلہ نیس کے از پردہ بروں افتد راز، ورنہ در مجلس رندہ خبریں نیست کی نیست، مسئلہ کا تقاضا آیا راز نہ ہو، ورنہ رندوں میں تو پوشیدہ کوئی راز نہیں۔ والسلام علیکم علی من اتبع الہدی والتزم مطابۃ المصطفیٰ علیہ وعلیہم من الصلاۃ والتسلیمات اتمہا وادامہا، اور سلام ہو آپ پر اور وہ شخص پر جو ہدایت کی پیروی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیروی کو لازم پکڑے۔ نیز دل میں آیا کہ جواہر مقدسہ اولیاء کا تھوڑا سا بیان بھی تحریر کیا جائے۔ جاننا چاہیے کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہے۔ صفات اضافیہ کون سی ہے؟ یعنی اللہ جل شان کی صفات، اضافی صفات۔ ایک ہوتے ہیں صفات حقیقیہ، وہ 8 ہیں، اصل صفات جس کو ہم کہتے ہیں صفات ثمانیہ، ہاں جی، وہ ہے ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، علم، حیات اور تکوین، یہ صفات حقیقیہ ہے۔ اور صفات اضافیہ یعنی پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا، رنج و علم دینا، انعام کرنا وغیرہ، جو تکوینی امور ہیں، ہاں جی، وہ مطلب اس کے ذریعے سے وہ کرنا، تو یہ جو ہے نا مطلب کیا ہے، یہ صفات اضافیہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے، جو کہ وجوب اور امکان کے درمیان برزخوں کی مانند ہے، اور ان کے اوپر صفات حقیقیہ ہیں جن کے تجلیات سے روح کو حصہ حاصل ہے، اور قلب کو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی تجلیات سے مشرف ہے۔ اور ان جواہر اولیاء یعنی جواہر خمسہ مذکورہ میں سے باقی جواہر جو کہ صفات حقیقیہ سے اوپر ہے، حضرت ذات تعالیٰ کے دائرے میں داخل ہے، اس لیے ان تینوں مراتب یعنی سر، خفی اور خفا کے تجلیات کو تجلیاتی ذاتیہ کہتے ہیں۔ ان کے متعلق گفتگو کرنا مسئلات کے خلاف۔ یہاں پر حضرت نے جواہر خمسہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ذات میں جو مطلب جس کو کہتے ہیں جواہر، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں شامل ہوتا نا، تو یہ جو ہے نا وہ 5 بتائے ہیں، اور وہ 5 کیا ہے؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور ساتھ یہ ہے کہ 5 جواہر خلق ہیں جن میں مطلب نفس ہے، ہوا، پانی، اور یہ جو ہے ہوا، پانی، مٹی، یعنی مطلب جو ہے خاک اور بعد، ہاں جی بالکل، اور آگ، یہ 4، تو 4 جو ہے نا جواہر خلقیہ ہے، اور 5 جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے جواہر خمسہ جو علم امر سے تعلق ہے۔ تو حضرت نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ جو قلب ہے یہ جواہر خمسہ میں سے وہ جوہر ہے، یعنی وہ لطیفہ ہے جو کہ خلق اور امر کے درمیان برزخ ہے، اور عرش جو ہے یہ عالم کبیر میں مطلب جو ہے نا وہ اس میں ہے، کیونکہ عرش جو ہے نا وہ اس کا ایک سائڈ پہ عالم خلق ہے اور دوسری سائڈ پہ عالم امر ہے، تو یہ وہ ہے مطلب جو ہے نا اس کے درمیان برزخ ہے۔ تو حضرت نے پھر مطلب جو ہے نا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ جو چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ہاں جی، جو خلق والی ہے وہ ہمارے اوپر یعنی کھولی گئی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ یعنی فلسفی ہیں جن کا انبیاء سے تعلق نہیں ہے،
تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے بارے میں جو بھی بات کریں گے بے سر و پا باتیں ہوں گی، اندازے ہوں گے، محض اندازے ہوں گے جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوگا. کیونکہ بنیاد اس کا یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں کو ہم جان نہیں سکتے، یہ کیا ہے، یعنی بے چون بے چگون ہے، جن کا مثال بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم لوگوں کے اس کے بارے میں اپنے عقل سے معلوم تو نہیں ہو سکتا، اپنے حواس سے معلوم ہو نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہے، یا تو کوئی بتانے والا بتائے جس کو پتہ ہو، اور یا پھر ہم نہ جانتے. دونوں باتیں ہوں. تو جو جانتے ہیں وہ بتانے والوں کی وجہ سے جانتے ہیں، یعنی قرآن سے جانتے ہوں گے یا حدیث سے جانتے ہوں گے، جتنا اس میں بتایا گیا، یا کشف سری جو ہوگا مطلب اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ والی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے میں اپنے عقل کے ذریعے سے جان سکوں. یہ عقل کے ڈومین میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہاں جی. ایک ملحد تھا مصر میں غالباً، تو ملحد جو ہے نا وہ استاذ تھا، تو بچوں کو الہاد پھیلا رہا تھا. تو بچوں کے ساتھ بچوں کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بچوں دروازہ نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. ہاں دیکھو نا دروازہ نظر آ رہا ہے تو ہے. اچھا پنکھا نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. اچھا پنکھا نظر آ رہا ہے تو ہے. اس طرح ہر چیز کے بارے میں وہ بتا رہے تھے. پھر اخیر میں کہا کیا خدا نظر آ رہے ہیں؟ تو سب بچوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا پھر خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ان کو کھڑا کیا گیا ڈیسک کے اوپر، پھر نظر آیا. وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اتنا چھوٹا تھا. تو اس نے کہا مجھے ڈیسک پہ کھڑا کر دو. تو نے ڈیسک پہ کھڑا کیا. تو انہوں نے آواز لگائے، اے بچوں کیا استاد جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کیا استاد جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ سب بچوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی عقل نہیں ہے. اسی کے کلیے اور لاجک کو استعمال کر لیا کہ مطلب جب اس کا عقل نظر نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو جس کا عقل نہیں اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ تو اس کا سارا اللہ پاک نے اس بچے سے کام لیا اور اس کو جواب دلوا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو قسم کے جو فلسفی ہوتے ہیں یہ درمیان میں ایسے ہی بس بکواس مارتے رہتے ہیں. وہ اصل بات کو پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا میدان ہی نہیں ہے. بھائی جہاں پر میدان ہے وہاں پر کام کرو نا. وہ میں نے ابھی مثال دی کہ جیسے کوئی بادشاہ ہے، وہ اپنے کسی رازدان سے بات کر رہا ہے اور اس نے خادم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. اور وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتوں میں لگ جائے کہ یہ تو اس طرح نہیں، یہ تو اس طرح نہیں. تو بادشاہ کیا کہے گا؟ کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، جو کام تمہیں بتایا گیا تم کرو، تمہیں یہاں پر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. تو عقل کی مثال ایسی ہے، جو کام اس کو دیے گیا وہ کرے نا. اس کو کس نے روکا ہے کہ مطلب وہ نہ کرو؟ ہاں لیکن جو کام اس کا نہیں ہے، مثال کے طور پر دیکھو میں آپ کو بتاؤں، بہت آسان بات ہے سمجھنا. آنکھیں کس لیے ہوتی ہیں اور کان؟ تو کان کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. بھئی کان کے ذریعے سے اگر ہم دیکھ نہیں تو کان غیر ضروری ہے. کان کے ذریعے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن غیر ضروری تو نہیں ہے نا. اس کا کام سننا ہے، اس کا کام دیکھنا نہیں ہے. تو اس طرح عقل کا جو کام ہے وہ عقل کا کام کو عقل پہ لگاؤ، بس عقل کو اس پہ لگاؤ نا. یہ تو نہیں کہ آپ اس سے جو ہے نا وہ چیز ابھی معلوم کر جو اس کے ڈومین میں نہیں ہے، اس کے ڈومین میں نہیں ہے. قلم ایجا رسید و سر بشکست، قلم آیا یہاں تو ٹوٹ گیا.